اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکا حد درجے کا بد مزاج تھا۔ اس کے والد نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اسے کیلوں کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، جب بھی تمہیں غصہ آئے تم باڑ میں ایک کیل ٹھونک دینا۔ پہلے دن لڑکے نے باڑ میں 40 کیل ٹھونکے۔ اگلے چند ہفتوں کے دوران لڑکے نے اپنے غصے پر قابو پانا شروع کر دیا اور کیلوں کی تعداد جنہیں وہ باڑ میں ٹھونک رہا تھا کم ہوتی گئی۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا جب اس لڑکے نے ایک کیل بھی نہ ٹھونکا۔ لڑکے نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو اس کے والد نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ہر روز ایک کیل اکھاڑے۔ دن گزرتے گئے اور لڑکا اپنے باپ کی تجویز پر عمل کرتا رہا۔ بالآخر اس نے آخری کیل بھی اکھاڑ پھینکا۔ اس نے جب اپنے والد کو یہ بات بتائی تو اس کا والد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باڑ کے پاس لے گیا اور یوں مخاطب ہوا، میرے بیٹے، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اس باڑ میں موجود سوراخوں کو دیکھو۔ یہ باڑ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ جب آپ غصے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ ان سوراخوں کی طرح اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کرنے کا فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ 3 مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک جاہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی۔ کیا انہوں نے اپنی عزت اور وقار کی خاطر غصے میں آ کر اس جاہل سے جھگڑا کیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے جو کہا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں سچ پر ہوں تو اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے ان سے سوال کیا، ابراہیم بتائیے، آپ کی داڑھی اور میرے کتے میں کون سی چیز زیادہ پاک ہے؟ اس قسم کے احمقانہ سوال سے زیادہ کسی اور سوال سے غصہ پیدا ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے یہودی سے جھگڑنا شروع کر دیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میری داڑھی جنت میں ہے تو یہ پاک ہوگی، اور اگر دوزخ میں ہے تو باخدا تمہارا کتا اس سے پاک ہے۔